حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مقام ابراہیم میں کعبہ میں تو داخل ہو نا تو زیارت کی نیت سے داخل ہو. مقام ابراہیم پر جو 2 نفل پڑھے اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ جس طرح تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پڑھے تھے نا اس نیت سے میں بھی تیری بارگاہ میں 2 نفل پڑھنے کے لیے حاضر خدمت ہوں. تو یہ اس انداز میں نماز پڑھے جس طرح تیرے خلیل نے اپنی ساری زندگی تجھے راضی کرنے کے بعد یہاں آکے نفل پڑھے تھے اور شیطان کی ناک رگڑ دی تھی. یا اللہ پاک اسی طرح میں بھی شیطان کی ناک رگڑنے کے لیے تیری بارگاہ میں اپنا ماتھا اور اپنی ناک رکھ کے تجھے سجدہ کر رہا ہوں. مالک و مولا مجھے میرے ان 2 نفلوں کا اجر عطا فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو رکن یمانی ہے نا اور حجر اسود یہ جنت کے 2 موتی ہیں. ان کی روشنی اللہ نے ختم کر دی ہے. یہ جنتی پتھر ہیں دونوں, رکن یمانی اور حجر اسود, ان کی روشنی اللہ نے ختم کر دی. اگر یہ اپنی روشنی میں ہوتے تو مشرق و مغرب ان کی روشنی سے روشن ہو جاتے. جنت کے پتھر ہیں نا. تو اس لیے احباب گرامی یہ وہاں پر نماز ادا کرنا بڑی برکت کی بات ہے. اور پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا, اس کے بعد آپ پر کیفیت طاری ہو گئی, رونے لگے حضرت امام زین العابدین اور کہنے لگے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا گویا کہ اللہ سے مصافحہ کرنا. نہیں آپ نہیں سمجھے شاید. فرماتے ہیں رونے لگے, کیفیت ہچکی بند گئی. مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا گویا کہ اللہ سے مصافحہ کرنا. اب حضرت عمر فاروق کی اس بات کی طرف لوٹ جائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں, یہ رمزیں جو اللہ والے جانتے. یا رسول اللہ کو سجدہ کرنا دل کرتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں وہاں پر سجدہ ہو. فرمایا پیغام آ گیا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کیا محبوب اعلان فرما دیجئے کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو مقام ابراہیم پر کرو. اچھا یہ بات پتہ نہیں کوئی عام سی بات ہوگی, سمجھ نہیں تھی اس رمز کی, اس میں چھپا کیا ہے. کئی سال ہو گئے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے, اس کے شان نزول کو پڑھتے ہوئے کئی سال بیت گئے کہ مقام ابراہیم پہ اللہ کو سجدہ. جب رسول کا بیٹا رویا تو راز آشکار ہوا, ان کی آہ نکلی تو راز سے پردہ اٹھا کہ مقام ابراہیم پہ نفل اللہ سے مصافحہ کرنا. گویا بندہ مومن نے اللہ کے دستے رحمت میں اپنا ہاتھ دے دیا اور اللہ کے دستے رحمت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جس طرح کوئی 2 لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں سلام لینے کے لیے, گویا کہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ نکلا اور ادھر سے بندہ مومن کا ہاتھ نکلا, انہوں نے مصافحہ کیا. حضرت زین العابدین روئے, فرماتے ہیں کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی اللہ سے مصافحہ کرنے کے بعد پھر گناہوں کی طرف لوٹ جائے؟ کیا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد واپس گناہوں کی طرف لوٹ جائے؟ جس کا ہاتھ اللہ کی رحمت نے تھام لیا ہو اور پھر وہ واپس اپنا ہاتھ گناہوں میں ڈال دے, کیا ایسا بھی کوئی مسلمان ہے؟ بھئی بات سمجھ آئی. اللہ ہمیں عمرے پہ لے جائے, حج پہ لے جائے تو مقام ابراہیم پہ جب جائیں تو میرے امام کی یہ بات یاد رکھیے گا کہ مقام ابراہیم کے نفل گویا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مصافحہ کرنا, دست رحمت سے. پتہ چلا کہ یہ جو صحابہ کرام کی تڑپ تھی نا اس کے راز سے پردہ رسول کے بیٹے نے اٹھایا ہے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. مقام ابراہیم اللہ کے خلیل کے قدم لگے ہیں جہاں پر پتہ چلا کہ جہاں نشانی ہوتی ہے نا اللہ والوں کا نشان جہاں پر لگا ہوا ہو, رب کی رحمت بھی ہاتھ وہیں سے ہی پکڑ, رب کی رحمت ہاتھ وہیں سے ہی پکڑتی. دیکھیں صحن کعبہ ہے, سارا ہی مقدس ہے, سارا ہی متبرک ہے, سارا ہی برکت والا ہے, لیکن اللہ کی رحمت نے ہاتھ پکڑا ہے تو کہاں پر؟ جہاں خلیل علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے, وہاں پہ ہاتھ پکڑا بندہ مومن کا.
رسول اللہ کے بیٹے نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام کہ اللہ کی رحمت نے مصافحہ کیا تجھ سے، اے بندہ مومن توجہ کر، اس احساس کو اپنے دل پہ طاری کر، یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر کہ جب تو مقام ابراہیم پہ نفل پڑے تو یہ احساس لے کے واپس آ کہ نہیں، اب نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو کر لیا سو کر لیا، اب یہ ہاتھ اللہ کے دست رحمت سے مصافحہ کر چکے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ اور یہ ہے حج، یہ حج کے اسرار و رموز ہیں۔ اس لیے احباب گرامی میں روڑا ڈالتا رہتا ہوں کہ لوگوں آؤ در اہل بیت اطہار پہ، تمہیں وہ موتی ملیں گے جو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے، وہاں سے یہ وہ راز، اس سے پردہ اٹھے گا کہ انسان کی زندگی بن جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ اس کے بعد احباب گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آب زمزم جب پیو تو نیت کیا کرو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے فرمایا جب زمزم شریف پیو تو کوئی نیت کر لو، کوئی دعا مانگ لو، اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب زمزم پیا کیا یہ نیت کی کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا؟ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ پاک ہمیں ایسا بنائے جیسا ہمارے امام نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ ہیں ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام، فرماتے ہیں زمزم پیا، نیت کی تھی کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، چونکہ زمزم شریف پیا، ابھی طواف کیا ہے، ابھی صفا و مروہ کی صحیح کرنی، اب امام فرماتے ہیں اب صحیح شروع کی ہے، اب صحیح کیا ہے؟ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے درمیان میں چکر لگانا، یہ صحیح ہے۔ اچھا یہاں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی عقل مند شخص یہ مشورہ دے دے کہ وہ جی بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل، ان کی یاد ہی ہے نا، یہ صفا مروہ ان کی یاد ہے، تو ایسا کریں وہاں چکر لگا کے کھپڑے تھکڑے کی، اپنی ہڈیاں دکھاؤن دی، پھوڑے بناؤن دی کیڑی لوڑ ہے؟ پیران دیاں ناڑاں جڑیاں نا جو پھوڑا بن جان، وہاں اتنا کھپڑے تپنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دو نفل پڑھیں، ان کو ثواب پہنچ جائے گا تو اس کو عمرہ ہو جائے۔ نہیں احباب گرامی، نہیں ہوگا عمرہ اس کا، کیوں؟ ثواب مقصد نہیں، اور ہم اور ان کو ثواب پہنچائیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، مسئلہ ثواب کا نہیں ہے، میں تمہاری تربیت یہ کر رہا ہوں، تم ان واقعات کو کہیں بھول نہ جاؤ، یہ واقعات کہیں بھول نہ جاؤ، امت کو یاد رکھنا سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا مقصد اکیلا ثواب نہیں ہے، یہ صفا مروہ کے درمیان کے چکر جو ہیں یہ یاد رکھنا ہی ثواب ہے۔ اس کو کہ ہوا کیا تھا اصل میں، تو احباب گرامی یہ یاد رکھنا بھی بڑی بات ہے، یہ یاد رکھنا امت کو سکھایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سوال ہوتے ہیں کہ وہ جی قربانی پہ اتنا مہنگا جانور کرنے کی بجائے کسی کو پیسے دے دو، آپ نے نہیں سنے، ہم سنتے ہیں، سوال آتے ہیں ٹی وی پہ بھی سوال، بڑے بڑے نیک لوگ سوال کرتے ہیں، اتنا مہنگا جانور کرنے کی بجائے کسی غریب کی خدمت کر دو۔ فرمایا مسئلہ یہاں غریب کی خدمت کا نہیں ہے، مسئلہ تمہیں کچھ یاد کروانا ہے۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان یہ نیت کر کہ میں خوف اور امید کے درمیان میں، اللہ کا خوف یعنی اس کے عذاب کا خوف، اس کی پکڑ کا خوف، اور اس کی رحمت کی امید، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کی رحمت کی امید، رحمت پہ امید اتنی قوی ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر اعلان ہو گیا کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ میں جاؤں گا، اور خدا نہ خواستہ اعلان ہو گیا کہ سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں جائے گا، ڈر اتنا ہو کہ وہ میں نہ ہوں کہ جو جہنم میں چلا جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں خوف اور امید یہ برابر کے ہوں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، حدیث پاک ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان رہنے کا نام ہے۔ نہ اس کے عذاب سے بے خوف ہو جاؤ
نہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ. تو یہ ہے. اور قربانی کرتے وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم منا کی طرف صفا مروہ کے درمیان یہ خوف و امید رکھو, منا کی طرف روانہ ہوتے وقت یہ نیت کرو کہ میں اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گا. یہ نیت ہو تو حج ہے. اور پھر عرفات میں یہ یاد رکھنا چاہیے, عرفات میں ہوتا کیا ہے کہ عرفات میں حکم ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے آ جاؤ, اور کھلے آسمان کے نیچے آ کے ساری زندگی کے گناہ یاد کر کے اللہ سے عرض کرو میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے, میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے, میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے, سارے چھوٹے موٹے گناہ, اور رو رو کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے عرض کرو اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا یہ ذہن میں رکھ لو کہ سارے علوم اور سارے معارف اللہ کی طرف سے ہیں, تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نیت کر کے نکل کھڑے ہو, رب العالمین تمہاری بخشش فرما دے گا. یہ عرفات ہے. اور مزدلفہ کے بارے میں ہے کہ حقوق اللہ تو معافی مانگنے سے معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد نہیں. لیکن مزدلفہ کا قیام اتنی برکت رکھتا ہے کہ اللہ پاک حقوق العباد بھی وہاں پر رات کے قیام کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. ہمارا اصلی وارث تو وہ ہے. اس کے بعد احباب گرامی جبل رحمت یعنی جہاں بی بی حوا اور آدم علیہ السلام تھے وہ بھی ادھر ہی ہے, عرفات کے پاس ساتھ ہی ہے. تو جب وہاں چڑھو تو جب امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ نیت کرو کہ اللہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے ساتھ رحمت والا سلوک فرمائے گا. یہ نیت کرو. اور جب تم قربانی کرو, کینکریاں مارو, تو اس وقت یہ ذہن میں رکھ لو کہ میں نے اپنی حاجات کو, اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کے جو میرا ہدف تھا میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا, میں اپنے ہدف تک آ پہنچا ہوں. اور جب تم قربانی کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پسند ناپسند کو ختم کر کے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی, تو بھی یہ سوچ کہ میں بھی اپنی خواہشات اور لالچ کو چھوڑ کر, لالچ اور ہوس کو چھوڑ کر ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جانور کے گلے پہ چھری ہر سال بعد پھیر کے یہ تربیت کروائی جاتی ہے کہ انسان لالچ اور ہوس کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اور یہ نیت کرے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے.